الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعده. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقال الألباني صحيح. معزز سامعین کرام اور عزیز طلباء، آج میرے درس حدیث کا موضوع ہے نماز ظہر کی قبلیہ اور بعدیہ سنت کی قضا کا حکم۔ پنج وقتہ نمازوں کی فرضیت کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کی اہمیت و ضرورت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سید الکونین والثقلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری حیات مبارکہ کے آخری ایام میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جس بات کی وصیت اور نصیحت کی تھی وہ یہی نماز تھی، الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے صحابہ نمازوں کا اہتمام کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ ہم لوگ اپنے نبی کی اس وصیت کا کتنا پاس و لحاظ کرتے ہیں یہ فیصلہ آپ کے سر، ورنہ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ یقیناً ہم لوگ پنج وقتہ نمازوں کی ادائیگی میں کوتاہ ہیں، حد درجے کوتاہی ہوتی ہے۔ نظر ثانی اور اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ پنج وقتہ نمازوں کی محافظت کے ساتھ ساتھ ہمیں سنتوں کے اہتمام کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں سنتوں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اس سے فرض نمازوں کی کمی کی تلافی ہو جاتی ہے، اور جن فوت شدہ سنتوں کی قضا آپ سے ثابت ہے ان سنتوں کی قضا بھی کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اگر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں پڑھنے سے رہ جاتی تھی تو آپ انہیں اس کے بعد ادا فرما لیتے تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی سنت ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت چھوٹ جائے وہ اسے بعد میں پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت اگر فوت ہو جائے تو اسے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ خود ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی قضا ثابت ہے۔ ایک طویل اور لمبی حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس کے خادم ابو قریب ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عصر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ میرے حجرے میں تشریف لائے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ ان 2 رکعتوں کے بابت آپ سے جب سوال کیا گیا کہ یہ 2 رکعتیں کیسی تھی، آپ نے کیوں پڑھی، تو آپ نے فرمایا، آپ نے انہیں بتلایا کہ بنو عبد قیس کے کچھ لوگ مشرف با اسلام ہو کر کے آئے تھے، میں انہی لوگوں کے ساتھ مشغول ہو گیا تھا اور یہ 2 رکعت نمازیں ادا نہیں کر سکا تھا۔ اب مجھے فرصت ملی ہے، اس لیے میں یہ نماز میں نے پڑھی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کے بعد کی بھی سنت اگر کسی کی فوت ہو جائے تو اسے بعد میں وہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فرض نمازوں کی محافظت کے ساتھ ساتھ سنتوں کے اہتمام کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔